بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وفاقی دارالحکومت میں مساجد کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے. حالانکہ مساجد کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر مساجد تو وہ ہیں جو عرصہ دراز سے اور ریگولرائز ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مسئلہ بنا دیا گیا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ مساجد والا ایشو کیوں بنا دیا گیا، حالانکہ سی ڈی اے کے کام کرنے والے تو اور بھی بہت ہیں. آج سارا دن جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت میں انریسٹ رہا ہے، کہ کیونکہ دینی حلقے جو ہیں وہ اس پہ کافی پریشان تھے، ان میں کافی تشویش پائی جاتی تھی. السلام علیکم جناب سندھو صاحب. وعلیکم السلام جی محمد صاحب. سندھو صاحب، یہ جو 50 مسجدوں والا جو ایشو بنا، پھر ایک مسجد کو شہید بھی کیا گیا، اس کے اوپر کافی علماء کرام جو ہے ان کا کٹ بھی ہوا، پھر انہوں نے احتجاج کا اعلان بھی کیا. کیا ضرورت کیا پڑی اچانک سی ڈی اے کو؟ دیکھیں، ایک تو مجھے نہیں اندازہ چونکہ اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے، ہم تو اس کے پلان سٹیٹس کے حساب سے بات کر سکتے ہیں. پلان سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ جو مسجد پہلے سی ڈی اے نے اپنے پلان کی، اپنے پلان میں رکھی اور باقاعدہ الاٹ کی، لیکن ایک اچھی تعداد مساجد کی وہ ہے جو اگر بن گئیں تو سی ڈی اے نے کو ریگولرائز کر دیا. لیکن جب آپ پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ریگولرائز جگہ جو ہے وہ بھی پلان جگہ تصور ہوتی ہے. لہٰذا اس چکر میں میرا پڑھنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ صرف مسجد ہی جو اخلاق ورزی ہے، گرین جو لینڈسکیپ ایکٹ ہے اس کی، گرین ایریا کی. ویسے آپ چونکہ 33-35 سال رہے ہیں وہاں پہ، ان میں سے آپ نے ایک نظر تو دیکھا ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے، یہ ان کی وجہ سے کوئی ماحول پہ کوئی فرق پڑ رہا تھا یا یہ ارریگولر تھی؟ نہیں، 90% مساجد سی ڈی اے کے ریگولرائزڈ ہیں، یہ جو فہرست والی ہیں. جی ہاں. اور ان کا ماحول پہ بھی کوئی برا اثر نہیں؟ ماحول پہ بھی نہیں. دیکھیں، اب وہ جو سیکیورٹی والے ایشوز ہیں اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ پلان کی بات کریں اور اگر روڈ رکاوٹ کی بات کریں تو وہ روڈ پہ وہ نہیں تھی. اچھا. لیکن جب آپ نے ریگولرائز کر دیا تو اس وقت کو ریگولرائز دیکھ کے کیا ہوگا. کیونکہ جو فیصل مسجد کے راستے میں مسجد ہے نا، وہ مجھے آپ نے بتایا تھا کہ اس کے جو قاری احسان صاحب وہ ضیاء الحق صاحب کی گاڑی جی بالکل، تو اور پھر اس کے بعد وہ ریگولرائز ہو گئی تھی. جی ہاں. دیکھیں، بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں مساجد کہ جدھر ابھی آبادی زیادہ ہو جائے نا، تو اگر بن جاتی ہے تو سی ڈی ریگولرائز کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. G13 کے سری نگر ہائی وے کے رائٹ آف میں مسجد ہے، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے الاٹ کر دی ہے. ان کا تو ایریا ہی نہیں ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، جا کے دیکھ لیں. لیکن میرے خیال میں جب اگر لینڈسکیپ آرڈیننس کی بات کرتے ہیں، گرین ایریا کی بات کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. مثلا نمبر 1 پہ آ جائے کہ سی ڈی اے خود گرین بیلٹس کے اندر سٹرکچرز بنا رہا ہے. کیا انہوں نے لینڈسکیپ آرڈیننس اس پہ نہیں لگتا؟ کسی بھی مسجد کا سائز دیکھیں اور ان جو سٹرکچر ابھی سی ڈی اے بنا رہا ہے 0 پوائنٹ پہ، ذرا ہیو اے لک آف کہ جی ان کا سائز کیا ہے اور کس طرح نالوں کو تنگ کیا ہے. ایک جگہ پہ تو 200-250 پائن کا ٹری سی ڈی اے نے اکھاڑا ہے، چھوٹے تھے. پھر ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پشاور موڑ کے اوپر سری نگر ہائی وے کے رائٹ آف وے میں کنکریٹ کے آفیسز بنا دیے گئے. پھر ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب جو پارک روڈ ہے اس کے رائٹ آف وے میں گرین ایریا میں وہ انوائرمنٹلی سینسٹیو ایریا اسمال ڈیم والوں نے فلیٹس بنا دیے. میرے بھائی کوئی ادھر نہیں گیا، اور نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ انوائرمنٹ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ سب زون 4A میں جو الاشرف ٹاور کے نام سے جو بلڈنگ الاؤ کی گئی ہے، اور ادھر یہ شکر پڑیاں، تو کیا یہ چیزیں جو ہے یہ لینڈسکیپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ میں اسٹیٹ پالیسی پہ کمنٹ نہیں کرتا، اس لیے مجھے پتہ نہیں. لیکن میں اگر پلاننگ کی بات کروں تو یہ کہیں وہ 91 سوسائٹیز والا معاملہ جو ہے نا، یا اس سے نظر ہٹانے کے لیے، یا جو واقعی جو ایشو توجہ طلب ہے جن کی طرف سی ڈی اے کو توجہ دینی چاہیے، ان سے توجہ ہٹانے کی ایک اٹیمپٹ ہے. ایک ہم نے یہ سٹرکچرز کی بات کی. اب H13 میں پوری کی پوری بلڈنگز ایلیگلی بن گئی ہیں، ملٹی سٹوری چل رہی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سی ڈی اے کے آپ پریس ریلیز اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 5-7 سال کے، وہ بھی دفعہ سیل ہو چکی ہیں. اچھا سندھو صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، جو بلو ایریا میں جو پارکنگ میں مساجد بنی ہوئی ہیں، جی سی ڈی اے ادھر کیوں نہیں جاتا؟ وہ لیگل ہے؟ مطلب وہ دیکھیں. پھر سب سے اہم دیکھیں کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ قبرستان جو ہے
ہاں جی اسلام آباد ہائی وے کا رائٹ آف وے میں ہاں جی دونوں طرف 21 قبرستان ہے. توبہ. اور آج میں گزرا ہوں تو وہاں پہ چار دیواری بنائی جا رہی ہے. دس مینز یو ہیو ایکسیپٹیڈ اٹ. یعنی قبرستان کو آپ ریگولرائز کر دیں, حالانکہ وہ ہائی وے کا رائٹ آف وے ہے. ہائی وے تو وہ سڑک ہے ہائی وے جس نے آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہی کرنا ہے. ہاں جی, اور آپ نے وائڈنگ کرنی ہے تو کہاں جائے گا. 2-4 جگہ پہ تو قبرستان کی وجہ سے 1 فٹ آپ روڈ نہیں وائڈ کر سکتے, اور وہاں پہ آج 4 دیواری بن رہی تھی. پھر ہم نے پوائنٹ کیا تھا کہ جو مارگل ایوینیو بنا ہے, ہاں جی, اس وقت جائیں چیئرمین صاحب کو ہم نے 4 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ ابھی 4 قبریں بنی ہیں اور کم از کم 3-4 جگہ پہ قبرستان بن رہے ہیں. 3-4 جگہ پہ کیا ان کو لینڈسکیپ کو نہیں کرتے؟ وہ یہی گرین بیلٹ ہے, روڈ کا رائٹ آف وے ہے, قانون ان پہ نہیں لاگو ہوتا. پھر ہم نے بات کی تھی کہ سی ڈی اے کا بلو ایریا, ہم نے F10 بلو ایریا کی بات کی تھی, ہم نے F11 بلو ایریا کی بات کی تھی. کیا وہ کمرشل ایریا کو جو بلینز کا کھایا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو توجہ طلب جگہ ہے نا, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کل ہم نے سوسائٹیز کے بارے میں جب بات کی تھی تو ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ جناب اس میں یہ آپ نے لوز بال کھیل رہے ہیں تاکہ ایسا الیکشن ہو ہی نہ سکے. ایک تو دیکھو نا, پاکستان بنا ہے جی اسلام کے نام پہ, مساجد آپ بتا رہے ہیں 90% ریگولر ہیں. پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر یہ سی ڈی اے جو ہے, اس کا جو ذیلی ادارہ ڈی ایم اے ہے, وہ اوپن سپیس کے نام پہ ہر سی ڈی اے کا پلاٹ اوپن سپیس کے نام پہ ہوٹل والوں کو دے رہا ہے اور پھیری لگا کے دے رہا ہے. اور پھر وہاں پہ ایک اور معاہدہ ہوتا ہے کہ ہماری منتھلی الگ ہوگی, سی ڈی اے کی منتھلی الگ ہوگی, ڈی ایم اے کو پیسے آپ الگ دیں گے. نہیں دے رہا پورے شہر میں ہو رہا ہے. مطلب اس میں دیکھیں اوپن سپیس اگین اٹس ناٹ بیڈ تھنگ, لیکن پلاننگ والوں سے پہلے اوپینین لی جائے کہ کون سی آپ کی پلان گرین ایریا ہے, اس کا پرپس کیا ہے, کس کا کیا امپیکٹ آئے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2 چیزوں کے لیے ایک کمیٹی بنی ہوتی تھی, ڈپٹی ڈی جی پلاننگ اس کا ہیڈ ہوتا تھا. ایک ہوتا تھا کہ اوپن سپیس آپ نے جس کو الاؤ کرنی ہے, ہول سیل نہیں لگی ہوتی تھی, لوٹ سیل نہیں لگی ہوتی تھی, باقاعدہ جگہ کا پہلے ڈیفائن ہوتا تھا پلاننگ ونگ سے, ڈی ایم اے کا نمائندہ اس میں ہوتا تھا, انوائرمنٹ کا نمائندہ ہوتا تھا, اور ڈپٹی ڈی جی پلاننگ اس کا ہیڈ ہوتا تھا, اور متعلقہ ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے تھے تاکہ اس کو کہ اس کے کوئی کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اسی طرح جو ایڈورٹیزمنٹ بورڈز ہیں اس وقت انہوں نے اندھا دھند ہر چوک میں لگائے ہوئے ہیں, اس کے لیے بھی ایک کمیٹی ہوتی تھی. جیسے میں ٹریفک انجینئر ہوتا تھا, جیسے میں ڈپٹی ڈی جی پلاننگ ہیڈ ہوتے تھے, اور ساتھ ڈی ایم اے کا بندہ ہوتا تھا. اس لیے کہ کہاں پہ آپ نے بورڈ لگانا, آئی مین کہ جن کاموں کے کرنے والے کام ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, اور جن کاموں کی وجہ سے خام خواہ ادارے کی بدنامی ہوگی یا ادارہ اپنا جو کام کیے ہیں اس کو نیگیٹ کرے گا کہ ہم نے یہ غلط کیے تھے, اور تیسرا خام خواہ میں ایک ریسٹلیسنس کریٹ کرنے والی بات ہے. اچھا, ان مساجد کی وجہ سے جی کسی ایک جگہ پہ نہ پانی رکا ہے نہ کوئی نالا تنگ ہوا ہے جی. ان مساجد کی وجہ کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک شکایت نہیں آئی کہ مسجد کی تعمیر کی وجہ سے. اچھا, جہاں پہ شکایت آئی ہے نالا تنگ ہوا ہے, پانی اوور فلو ہوا ہے, اچھا ادھر سی ڈی ایچ گیا ہی نہیں. آپ کے سامنے کہیں گے بالکل, میں یہ بات آپ کو بالکل کلیئر کروں کہ چٹھا بختاور کی ویڈیوز آئیں. ہاں جی, کیا وہ جو کالونی ہے یا جو ٹاؤن ہے مجھے نہیں پتا, فٹ میں ہوا, ہاں وہ ریگولرائزڈ ہے کیا جہاں پہ نالے تنگ کر کے ایفٹ میں پانی آیا سید پور میں آیا, ہاں جی, کیا یہ کسی مسجد کا قصور ہے؟ اگین جو اسٹیٹ پالیسی ہے وی ہیو ٹو کمپلائی ود اٹ. لیکن اگر اسٹیٹ کو آپ مس گائڈ کریں گے, بتائیں گے یہ انلیگل ہے, ہاں جی, اور اس پہ دفعہ میں مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ جی لینڈسکیپ جو آرڈیننس ہے اس کو ریفر کیا گیا شوکاز میں. یار لینڈسکیپ آرڈیننس اس وقت لگتا ہے جب اس کو آپ یا تو انلیگل بنی ہو یا آپ جس کو ریگولرائز کر رہے ہو اس وقت ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا صاحب مرنے کے بعد لاٹھی کو ہم لکیر پیٹ رہے ہیں, یہ تو اسٹیٹ پالیسی نیگوشیشن ہونی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو اگر چیئرمین صاحب لینڈسکیپ کا آپ کو خیال آ گیا نا تو ہم 3-4 چیزیں آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں. نمبر 1 کہ جو 0 پوائنٹ پہ آپ نے کنکریٹ کے اتنے ہیوج اسٹرکچر کھڑے کر دیے ہیں, کیا یہ لینڈسکیپ کے زمرے میں نہیں آتا؟ پشاور موڑ میں آپ نے کھڑے کر دیے ہیں, کیا وہ نہیں آتا؟ کیا اسمال ڈیم کے جو فلیٹس اپارٹمنٹ انوائرمنٹلی سینسٹیو ایریا ڈکلیئرڈ ہے اس میں کیا اس پہ لینڈسکیپ نہیں لگتا؟
کیا سب زون 4A میں آپ نے ایک ملٹی سٹوری ٹاور الاؤ کر دیا وائلیٹنگ دی زوننگ ریگولیشن؟ کیا اس میں یہ نہیں لینڈسکیپ افیکٹ ہو رہا؟ جو شکر پڑی ایریا میں آپ نے شادی ہال کے لیے اوپن سپیس دے دی ہے، کیا ان میں یہ لینڈسکیپ آپ کا افیکٹ نہیں ہوتا جو ایریا بنی ان کاموں کے لیے؟ کیا جو قبرستان جو رائٹ آف وے میں اس وقت جن کی 4 دیواری بن رہی ہے اور جو سیڑھیاں جہاں پہ 1 انچ جگہ نہیں ہے روڈ ایکسپینڈ کرنے کے لیے، روڈ وائڈن کرنے کے لیے، کیا جو مارگل ایوینیو ہے جو ہم نے قبرستان پوائنٹ آؤٹ کیے تھے، جو بلو ایریا F9 میں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، جو بلو ایریا F10 F11 میں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، E11 قبرستان، وہ زمین کھا رہے ہیں وہاں پہ لینڈسکیپ ایکٹ اور آپ کا یہ کمرشل ایریا. سب سے بات ابو آل کہ ایران ایوینیو بناتے وقت پیٹرول پمپ کا آکشن پلاٹ ابو 1 بلین کا آپ کھا گئے ہیں. کیا وہاں پہ یہ چیز نہیں لگتی؟ خدا رہا میرا خیال ہے کہ جو جینوئن ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جس نے جو لسٹ بنائی ہے نا CDA میں پلاننگ ونگ میں، ان سے ضرور پوچھا جائے کہ جناب آپ پچھلے 25 سال سے ادھر ہیں، کیونکہ ان میں جو اس وقت ڈائریکٹرز ہیں نا کوئی 25 سال سے کم نوکری والا نہیں ہے. تو ان سے پوچھا جائے جناب 25 سال سے آپ ادھر ہیں تو 25 سال سے اس کی سینسٹیوٹی کدھر تھی؟ 25 سال سے لینڈسکیپ آپ کا آرڈیننس سے اس کو ایسے افیکٹ نہیں ہو رہا تھا؟ آپ کے لینڈسکیپ کی کوئی اس میں پروویژن ایسی تھی؟ تو میرا خیال ہے کہ پھر چیزیں سیدھی کرنے میں آسانی رہے گی. بہت شکریہ جناب سندھو صاحب. تو ناظرین آپ نے سن لیا کہ اسلام آباد کی اصل پوزیشن کیا ہے. مساجد کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ مساجد والا جو ایشو ہوا اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے، کیونکہ ہر شر میں سے خیر بھی نکلتی ہے کہ ہمارے تمام مذہبی طبقات جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں اکٹھے نظر آئے. بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، اہل تشیع بھی، سب نے اکٹھے ہو کے یہ آواز اٹھائی کہ مساجد کو نہیں گرایا جانا چاہیے، مدرسوں کو نہیں ڈیمیج کیا جانا چاہیے. یہ ایک اچھی بات تھی. لیکن جو جناب سندھو صاحب نے کہا کہ یہ ان میں سے زیادہ تر مساجد وہ ہیں جو ریگولر ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا اہم سوال بھی اٹھا دیا کہ یہ جو 0 پوائنٹ پہ جو گرین بیلٹ میں تعمیرات ہوئی ہیں الیکٹرک بسوں کے لیے، اور جو راول ڈیم پہ ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ TKR کا جو ٹھیکہ دے دیا ان کو 3 وہاں پہ مارکیاں بنانے کی اجازت دے دی. چیئرمین صاحب ذرا ادھر دیکھیں، محسن نقوی صاحب آپ کو انہوں نے مس گائیڈ کیا. ان کو بلائیں، ان کو کہیں کہ سچ آپ سے کیوں نہیں بولتے؟ سچ بولیں گے تو شہر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سچ آپ کو بچائے گا، سچ آپ کو بقا دے گا. جھوٹ آپ کی تباہی ہے. آپ نے جھوٹ بول کے نقوی صاحب سے پورے شہر کے اندر پریشانی اور تشویش پیدا کر دی. انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اب معاملات کافی بہتری کی طرف آ گئے ہیں. شمشاد مانگٹ اور جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.